بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، نماز جمعہ سے قبل مختلف عنوانات پر بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی عنوان بہت آسان ہوتا ہے اور کوئی عنوان بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام طریقے پر مقررین آسان عنوانات کا انتخاب کرتے ہیں۔ یوں بھی اصلاحی بات اور عبادات کے موضوع پر گفتگو کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن معاملات پر گفتگو کرنا، لین دین پر بات چیت کرنا، لوگوں کو حلال اور حرام کا فرق بتانا، یہ کوئی آسان کام بھی نہیں۔ بطور خاص ایسے موضوع پر گفتگو کرنا جب معاشرے کے بہت سارے افراد اس میں مبتلا ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ کہا جائے گا تو برا بھی لگ سکتا ہے، تو بہت سارے مقررین احتیاط علی خاں محتاط بن جاتے ہیں، وہ ایسے موضوع پر بات ہی نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سے زائد نکاح کے موضوع پر لوگ عورتوں کے مجمع میں بیان نہیں کرتے۔ ایسا مجمع جہاں پر خواتین بھی بیان سن رہی ہوں تو مقرر احتیاط کرتا ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کے موضوع پر گفتگو نہ کرے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس موضوع پر بات کی تو خواتین کی اجتماعی بد دعا کا میں حقدار بن جاؤں۔ ایسے ہی ایک موضوع ہے میراث کا، حصے ترکے کی شرعی تقسیم کا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے تو مردوں کی اجتماعی بد دعا مقرر کو پہنچتی۔ اور میرا ارادہ یہی ہے، اس لیے کہ میں کسی کی بد دعا سے ڈرتا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چند لوگوں کی بد دعا اس شخص کا کیا بگاڑے جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعا ہو۔ اور مقرر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرے تو حق بات کہے، چاہے سامنے والے کو وقتی طور پر ناگوار کیوں نہ لگے۔ مقرر کی مثال آئینے کی طرح ہوتی، اور آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ تو مقرر کا یہ فریضہ ہے کہ معاشرے میں اگر اسے کھلے عام کوئی گناہ ہوتا ہوا نظر آئے تو وہ اپنے خطاب میں اس گناہ پر نکیر کرے۔ یہ نہ ہو کہ معاشرے میں بہت سارے بڑے بڑے گناہ پائے جا رہے ہیں اور مقرر صاحب ذکر کے فضائل، صدقہ اور خیرات کے فضائل یہ بیان کر رہے ہیں۔ حالات کچھ ہیں، گفتگو کچھ ہو رہی، جس کو کہتے ہیں پوچھی زمیں کی کہی آسماں کی۔ اس طرح کی تقریریں کوئی بہت زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتی۔ جمعہ سے قبل کیا جانے والا بیان واعظ و نصیحت ہے، اور نصیحت اسی بات کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہو۔ ہمارا گروپ ہے گلشن خطابت، مقررین کا گروپ ہے، اس میں شہر مالیگاؤں کے، بیرون شہر کے، ملک بھر کے 500-700 مقررین ہیں۔
ہم ایک عنوان طے کر دیتے ہیں، سارے لوگ اسی پر بیان کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی کہ ایسے موضوع پر گفتگو کریں جس پر گفتگو کی ابھی ضرورت ہو، لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے ساتھی مقررین سے اکثر کہتا ہوں، آپ کی مثال میڈیکل اسٹور والے کی طرح ہے۔ آپ کے پاس دواؤں کا خزانہ ہے، جیسے علم کا خزانہ ہے، لیکن آپ سامنے والے کو وہ دوا دو جو دوا پرچی پر وہ لکھوا کر لایا ہے۔ آپ کے پاس بہت سارا علم ہے، کسی بھی موضوع پر آپ آدھا گھنٹہ گفتگو کر دیں، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آپ آنے والے کو اس موضوع پر دین کی معلومات پیش کرو جس موضوع پر اس کو رہنمائی کی اور معلومات کی ضرورت ہے۔ آپ کی مسجد میں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ میری حاضری ہوئی، حالانکہ ہر مرتبہ مجھے یہ خطرہ رہا کہ میری بات چیت سے اہلیان دھولیا کو اگر کچھ ناگواری ہوئی ہوگی تو آگے کے لیے راستہ بند ہو جائے گا، لیکن ماشاءاللہ یہ سرداروں کا شہر ہے، انہوں نے مجھ سے کہہ دیا ہے راستہ کھل گئے، تو ماشاءاللہ آمد و رفت جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیسے اس سے پہلے بہت ساری باتیں 2 اور 2 4 کی طرح میں واضح اور صاف بات کرنے کا قائل ہوں، جس طرح اس سے پہلے ہمارے سامعین کو، ہمارے مصلیان کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، آج میراث کے موضوع پر بھی میں کچھ باتیں کہوں گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ناگوار نہیں لگے گی، اور میں پیشگی طور پر معافی بھی طلب کر لیتا ہوں سیفٹی کے طور پر، کیونکہ مجھے یہاں سے عافیت کے ساتھ جانا بھی ہے، تو اگر کوئی بات ناگوار لگے تو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بول رہے ہیں مطلب ان کو برا لگے گا۔ معاف کون کرے گا؟ جس کو برا لگے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، مقرر جو ہوتا ہے، واعظ و خطیب ہوتا ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس کی مثال بیان کی گئی جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اگر انجیکشن کی ضرورت ہو تو انجیکشن لگائے گا، نشتر کی ضرورت ہو تو نشتر لگائے گا، لیکن ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاکٹر ہمارا دشمن نہیں، ویسے مقرر بھی ہمارا دشمن نہیں۔ تو میرے خیال سے اصل موضوع پر آنے کے لیے اتنی تمہیدی گفتگو کافی۔ دیکھیے میراث کسے کہتے ہیں، پہلے ہم لوگ یہ سمجھیں۔ دارالافتاء میں بہت سارے زندہ افراد آتے ہیں بقید حیات اور کہتے ہیں مجھے اپنی میراث تقسیم کرنی۔ میراث کہتے ہیں مرنے والا جو مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس چھوڑے ہوئے مال کو میراث کہتے ہیں۔ میراث میں اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کے زیور، اس کے نقد و روپیے، اس نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے تو حاصل ہونے والا قرض، اس کے بدن پر موجود کپڑے، یہاں تک کہ اس کے جسم میں، اس کے جیب میں کوئی ایک الائچی بھی موجود ہے تو وہ اس کی میراث ہے۔ کوئی بھی وارث بغیر سارے وارثین کی رضامندی کے اس کے جیب میں سے وہ الائچی نکال کر کھا نہیں سکتا۔ جو کچھ مرنے والے کی ملکیت ہے وہ میراث ہے۔ اور ایک انسان موجود ہے، زندہ ہے، اور اس کی ملکیت میں بہت سارا مال ہے، تو اس کو اس کی ذاتی جائیداد کہیں گے، پراپرٹی کہیں گے، ملکیت کہیں گے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو کہا جائے گا کہ وہ اپنی ملکیت، اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے، ہبہ کر رہا ہے۔ اس میں اس کی اپنی مرضی کا دخل ہے، جس کو چاہے دے دے، کسی خاص وجہ سے کسی کو زیادہ دینا چاہے دے دے، رشتہ دار کو دے، غیر رشتہ دار کو دے، آدھا دے، پورا دے، اس کی مرضی۔ لیکن مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ کہلاتا ہے۔ اس ترکے کی تقسیم میں نہ اس کی مرضی چلے گی، نہ وارثین کی مرضی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔
اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں میراث کا پورا نظام بیان کیا، پورے اصول اور ضابطے بیان کیے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے کہ نماز روزے کا ذکر اللہ نے اتنی تفصیل سے نہیں کیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ اسواق نامی مقام سے گزر رہے تھے، ایک بیوہ خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر حضور کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی یہ میری 2 بچیاں ہیں، یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، میرے شوہر ابھی غزوہ احد میں آپ کے ہمراہ تشریف لے گئے تھے، شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو عربوں کا طریقہ یہ تھا، کہتے تھے کہ ہم اس شخص کو کیسے مال دیں اور وارث بنا دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے اور نہ قبیلے کا دفاع کر سکتا ہے۔ کمزوروں کو وہ مال نہیں دیتے تھے، بیوہ کو نہیں دیتے تھے، یتیم بچیوں کو نہیں دیتے تھے، سارے مال پر ان بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ جن صحابی کا انتقال ہوا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیوہ تھی۔ تو انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ چچا نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، اب میری ان بچیوں کو کون دیکھے گا، کون ان سے نکاح کرے گا۔ اس وقت تک میراث کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور کہا اللہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ چنانچہ جبریل امین آیات میراث لے کر نازل ہوئے۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا کہ مرحوم نے جو کچھ میراث چھوڑی ہے 8واں حصہ ان کی بیوہ کو ملے گا، پورے مال کا 8واں حصہ، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 2/3 مال ان کی بچیوں کو ملے گا، اور جو بچ جائے گا وہ چچا کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے مطابق حضور نے میراث کے مال کی تقسیم فرمائی۔ تو میراث کے بارے میں اللہ نے پورا نظام قرآن میں بیان فرمایا، اور یہ ایسا نازک موضوع ہے کہ اللہ نے پورا میراث کا نظام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں، یہ ریڈ لائن ہے، یہ سرخ لکیر ہے، کوئی اس کو پار مت کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی اللہ کی حد کو پار کرے گا، اسلام کے نظام میراث پر عمل نہیں کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو اسلام کے نظام میراث پر عمل کریں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام میراث ہے اپنے آپ میں بے نظیر ہے، اور مرنے والے کے مال کی تقسیم کا ایسا بے نظیر نظام پوری دنیا کے کسی مذہب اور کلچر میں موجود نہیں۔ آج تک دنیا مرحوم کے مال کی تقسیم کا ایسا نظام پیش نہیں کر سکی جیسا اللہ نے نظام پیش کیا ہے۔ لیکن افسوس اکثر و بیشتر مسلمان اس سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں کہ اسلام کا نظام میراث کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ چنانچہ مرنے والا مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی ہوش نہیں رہتا کہ اب اس کے مال کی تقسیم کی جائے، جبکہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے اس کے متعلق 4 حکم ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، کوئی اس کے کفن دفن کا انتظام نہ کرے تو اس کے مال میں سے ہی انتظام کیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے قرض چھوڑا ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے۔ لوگ مرنے والے کا قرض ادا نہیں کرتے، لاکھوں لاکھ روپیہ وارثین آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مسجد کے مؤذن صاحب جا کر کہیں گے تمہارے ابا 4 مہینے سے بیمار تھے، ان کے نام کی ساری رسیدیں جمع ہے، تو چھوٹا بھائی بولے گا بڑے کے پاس جاؤ، بڑا کہے گا کہ میں اکیلا ذمہ دار نہیں ہوں، ہم لوگ مشورہ کر کے جواب دیتے۔ چند 100 روپئے کی رسید دینے کے لیے وارثین تیار نہیں ہوتے۔ تو شریعت کہتی ہے میراث بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے قرضہ تقسیم ہوگا۔
چاہے قرض میں پورا مال میراث تقسیم ہو جائے چلے گا، لیکن پہلے مرنے والے کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اور یہ اتنا نازک معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا تو پوچھتے مرنے والا مقروض ہے؟ کہا جاتا ہاں، تو اس نے مال چھوڑا ہے؟ ہاں، تو حضور نماز جنازہ پڑھ لیتے۔ کہا جاتا کہ اس نے قرض چھوڑا ہے اور قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں چھوڑا، تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے۔ تو اپنا قرض خود ادا کر لینا چاہیے، وارثین کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ وہ ہے نا، ایک شخص کا انتقال ہوا تو بیوہ کہنے لگی کہ بھائی انہوں نے اتنا بڑا کاروبار چھوڑا ہے، کون سنبھالے گا؟ تو مرحوم کے ایک بھائی نے کہا میں سنبھال لوں گا، بھابھی فکر کیوں کرتے ہو؟ پھر ایک نے کہا کہ بیوہ نے کہا اتنا بڑا گھر ہے کون دیکھے گا؟ تو ایک بھائی نے کہا میں گھر دیکھ لوں گا، میں گھر میں رہ لوں گا۔ پھر بیوہ نے کہا کہ انہوں نے 5 لاکھ قرض چھوڑا ہے، وہ کون دے گا؟ تو اب یہی لینے والے خاموش۔ پھر دوسرے بھائیوں سے کہتے بھائی کچھ آپ بھی لے لو ذمہ داری، سب میں ہی کہوں۔ تو سب لام زیر لے جانتے ہیں، دال زیر دے نہیں جانتے، اس لیے شریعت نے کہا پہلے قرض ادا کرو۔ تیسرے نمبر پر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے، جائز وصیت، تو 1/3 مال سے وصیت پوری کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ اس نے 3 لاکھ روپیہ چھوڑا اور اس نے وصیت کی کہ فلاں مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، فلاں کی شادی کر دینا، میرے یتیم پوتے کو کچھ مال دے دینا، تو 1/3 مال میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ 3 لاکھ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ روپیے میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ بقیہ جو مال بچ جائے گا پھر چوتھے نمبر پر وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ پہلے مرنے والے کی بیوہ کو، اس کے ماں باپ کو اور اس کی اولاد کو دیا جائے گا۔ یہ وہ وارثین ہیں جو کبھی محروم نہیں رہتے۔ عام طریقے پر کسی کا انتقال ہوتا ہے، مرنے والے کے ماں باپ کو لوگ کچھ دیتے ہوتے نہیں۔ عام طریقے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیوہ اور بچے یہی مستحق ہے، جبکہ ہر مرنے والے کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو وہ اپنی اولاد کی میراث کے حقدار ہیں، اور ان کا حق دینا ضروری، چاہے وہ کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں، ان کو ضرورت نہ ہو، لیکن ماں باپ ہر حال میں اپنی مرحوم اولاد کی میراث کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو پہلے ماں باپ کو دیا جائے گا، پھر بیوی کو دیا جائے گا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان نے شادی کی، ابھی شادی ہوئی، کچھ عرصے میں انتقال ہو گیا، تو اس کی نوجوان بیوہ کو اس کے حصے میں سے کچھ دیتے نہیں۔ سسرال والے کچھ دن اس کو رکھتے ہیں، پھر میکے والے کو بلا کر کہتے ہیں اپنی بیٹی لے کر جاؤ۔ بھائی اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے شوہر کی میراث میں اس بیوہ کا حصہ ہے، وہ کون دے گا؟ نہیں دیتے۔ بعض بے غیرت تو اس بیوہ کو نکاح کے موقع پر دیا ہوا تحفہ واپس لے لیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہدیہ اور تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے وہ قے کر دے، الٹی کر دے اور پھر اس کو چاٹ لے۔ نکاح کے موقع پر جو کچھ دیا جائے وہ دولہا کا اور دلہن کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن لوگ بیوہ کو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، شوہر کی میراث میں سے اس کو حصہ نہیں دیتے۔ ایسے ہی کوئی بندہ ایک سے زائد نکاح پہ عمل کر لے، اس کا انتقال ہو جائے تو ساری میراث پر پہلی بیوی اور اس کے بچے قبضہ کر لیتے ہیں، دوسری بیوی کو میراث کا حقدار سمجھتے ہی نہیں، جبکہ مرنے والے کی میراث کا 8واں حصہ اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ یہ بیویوں کا حق ہے، اور جتنی بیویاں ہوں گی وہ حصہ ان میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ 1 لاکھ روپیہ ایک ہی بیوی ہے تو اکیلے لے لے گی، 2 بیوی ہے تو دونوں میں 50-50 ہزار تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا نظام ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص بوڑھا ہو گیا، اس کی بیوی انتقال کر گئی، اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے اور اس نے نکاح کر لیا، تو اولاً تو اولاد نکاح کرنے نہیں دیتی۔ بوڑھا باپ کہے کہ میرے لیے رشتے دیکھو تو اولاد بولتی یہ عمر میں رشتے نہیں فرشتے آتے، تم کا نکاح کے لیے جد و جہد کر لیں، جبکہ
چاہے انسان بوڑھا ہو گیا ہو، نکاح کا متمنی ہو، اولاد کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کو بے نکاحی زندگی پسند نہیں ہے، کر دینا چاہیے نکاح۔ جو خدمت بیوی کرے گی وہ بیٹی بہن نہیں کرے گی۔ اب بڑے میاں نے کسی طرح جدوجہد کر کے نکاح کر لیا اور کچھ دن میں بڑے میاں روئی رخصت ہو گئے، تو وہ جو بڑی بھی نکاح کر کے آئی ہے، اولاد اس کو حصہ نہیں دیتی، جبکہ اس کا حصہ ہے مرحوم شوہر کی میراث میں۔ ایسے ہی بھائی لوگ بطور خاص بڑا بھائی، میں ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا، ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور مشترکہ کاروبار ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ساری ملکیت خلط ملط ہوتی، کس کا کیا ہے سمجھ ہی میں نہیں آتا، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ لے لیتا ہے۔ باپ کا انتقال ہوا، جس کے قبضے میں جو مال ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کو کچھ دیتا نہیں، اور بطور خاص بڑے بھائی کے ہاتھ میں سب کچھ رہتا ہے تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور پھر اپنے حساب سے وہ تقسیم کرتا ہے۔ تو اس طرح بڑا بھائی ظالم بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی رواداری میں ساری بھائی بہنوں کا زندگی بھر خیال رکھتا ہے، باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، اپنی زندگی کاروبار میں نکال دیتا ہے۔ تقسیم میراث کے وقت تو بھائی بہن آ کر کہتے ہیں ہم کو بھی برابر چاہیے، جتنا ہم لیں گے اتنا تم لینا، تو پھر زندگی بھر اس بھائی نے جو محنت کی، قربانی دی، اس کا کیا؟ تو پھر بڑا بھائی مظلوم بن جاتا ہے۔ تو عام طریقے پر لوگ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو تو میراث کا حقدار سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے اپنے مہاراشٹر میں تو غنیمت ہے، دولیا مالیگاؤں میں، یو پی میں تو اس کا تصور ہی نہیں، کوئی مولوی اس طرح جمعہ کے موقع پر بیان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود وہ بھی اپنی بہن کو حصہ دیا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے عرب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ایک آدمی کا انتقال ہوا، جنازہ لے جایا جانے لگا تو پیچھے پیچھے اس کی ایک بہن آ رہی، تو لوگوں نے اس کو منع کیا، عورتیں قبرستان نہیں آتی، تم کہاں چلی آئی؟ لیکن وہ خاموش ہے، لیکن پیچھے آ رہی، منع کر رہے ہیں، آ رہی ہیں۔ لوگوں نے سمجھا بھائی کے انتقال میں صدمہ ایسا لگا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، بھائی اس کے حال پر چھوڑ دو، جنازہ لے کر چلو۔ جنازہ قبرستان پہنچا، وہ قبرستان تک آ گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کی تدفین ہوئی، لوگوں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس وقت اس بہن نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی بلند آواز سے، اے اللہ یہ مرنے والا میرا بھائی ہے، جس طرح مرتے دم تک میرے باپ کی میراث سے اس نے مجھے محروم رکھا، تو بھی قیامت تک اس کو اپنی رحمت سے محروم کرنا۔ سوچئے کیسا عبرتناک منظر ہے۔ ہم مر جائیں گے، بہنوں کا حصہ دبا لیں گے، پھوپھیوں کا حصہ کھا جائیں گے، بعد میں ہماری اولاد ان کو حصہ نہیں دے گی، قبر میں عذاب ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج باپ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، میں 10 سال سے دارالفتہ میں بیٹھ رہا ہوں، 10 لوگ بھی ابھی تک ایسے نہیں آئے جنہوں نے آ کر یہ کہا ہو کہ سارا مال میراث میرے قبضے میں ہے، مفتی صاحب مجھے یہ بتا دو میں کس کو کتنا دوں۔ 99% آنے والے پوچھتے ہیں میرا حصہ میرا بھائی مجھے نہیں دے رہا ہے، میری بہن مجھے نہیں دے رہی ہے، میرا فلاں رشتہ دار مجھے نہیں دے رہا ہے، آپ مجھے بتائیے مجھے کتنا ملے گا۔ لینے والے آتے، دینے والے نہیں آتے، جبکہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب ہوا۔ اب اس موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟ سورہ یاسین پڑھی جاتی۔ ایک اللہ والے بزرگوں کو بلایا گیا، حضرت آپ سورہ یاسین پڑھ دیجئے، دعا کر دیجئے، اس کی روح نکلنے میں آسانی ہے۔ انہوں نے آ کر دعا کی، تھوڑی دیر میں اس کی روح نکل گئی۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، تو چراغ جل رہا تھا، انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا، انہوں نے یہ چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، ایک چراغ منگوایا دکان پر سے اور پھر جلا دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا مرنے والے کی ملکیت ہے یہ چراغ، جب تک وہ زندہ تھا چراغ جلانا جائز تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ چراغ اس کے سارے وارثین کی ملکیت ہے، بغیر سارے وارثین کی رضامندی سے ہم یہ چراغ نہیں جلا سکتے۔ وہ تو چراغ جلانے میں ڈر رہے تھے، آج لوگ سائزین کی چمنیاں جلا رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے چلا رہے ہیں، بڑی بڑی دکانیں چلا رہے ہیں، مرنے والے کے زیورات پر، اس کی جائیداد پر، اس کے کاروبار پر اور اس کے
بینک اکاؤنٹ پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے اور اسی مال سے ماشاءاللہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، مسجد میں پیسہ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی بانٹ رہے ہیں۔ بہن حصہ مانگ مانگ کر بوڑھی ہو چکی ہے۔ پھر بہن جب بوڑھی ہو جاتی ہے، یہ بندہ بھی بوڑھا ہو گیا، اب اس کو لگتا ہے کہ اب تو اپنی زندگی بچی نہیں اور یہ اتنا سارا مال ہے، اس کا کریں گے کیا؟ تو پھر وہ آخر عمر میں بہن کو بلاتا ہے، دیکھ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ کو معاف کر دینا، میں نے تیرا حصہ نہیں دیا تھا، یہ تیرا حصہ ہے، تو یہ لے کر جا۔ تو بہن روتے ہوئے کہتی ہے، بھیا اب مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت تو دانت تھے تو چنے نہیں ملے، اب چنے ملے ہیں تو دانت نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، میرا آپ کو مشورہ ہے، جمعہ کے پیغام کے طور پر آپ کو مشورہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کا ایک اجتماعی گناہ ہے میراث کی وقت پر تقسیم نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے، تقسیم میراث میں جتنی تاخیر کی جائے گی اتنے مسائل بڑھتے جائیں گے، پھر پنچایت پہ پنچایت ہوگی، فتوے پہ فتوے منگائے جائیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اللہ نے استطاعت دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، یقین رکھیے آپ کے نصیب کا مال کوئی لے نہیں جا سکتا۔ آپ تقسیم کر دیں گے، بھائی بہنوں کو خوش رکھیں گے، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیں گے، اللہ وہ خیر و برکت عطا کرے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خدا نہ خواستہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، علماء نے لکھا ہے کہ 4 پیسہ دنیا میں کوئی کسی کا دبا لے گا، آخرت میں اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی، ایسی نماز جو قابل قبول ہو۔ تو کیا ہم دے سکیں گے؟ سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپیاں دبا کر آخرت میں کیسے ہم اپنے رشتہ داروں کا سامنا کریں گے؟ اور یاد رکھیے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے معاملات صاف نہ ہو، جب تک کہ دنیا میں اس نے ہر ایک کا حق ادا نہ کیا۔ کسی بزرگوں نے کیسی خوبصورت بات کہی کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، کہ ہر حقدار کو آپ اس کا حق دے دیں۔ آخر میں ایک مشورہ دے کر اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ان حضرات کو جو ابھی بقید حیات ہیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، بزرگ ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، کچھ دن میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور آپ کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ میرے بعد میری جائیداد، پراپرٹی کو لے کر میری اولاد آپس میں لڑ جھگڑ سکتی ہے اور ان میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ یہ کیجئے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیجیے۔ بعد کے جھگڑوں سے نمٹنے کا بہترین راستہ، دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا، لوگ امانت داری سے، ایمانداری سے تقسیم کر لیتے، اب خون سفید ہو گیا ہے، اب بے مروتی کا زمانہ ہے، اب مال کے آگے کسی کو کوئی رشتوں کا احترام نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ بات کے لیے جھگڑا چھوڑ کر مت جائیے، چاہے آدھی جائیداد، پونا جائیداد، جتنا ممکن ہو اپنی زندگی میں تقسیم کر دیجیے۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ اس کا 2 طریقہ ہے۔ اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا ہبہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹا اور بیٹی کو برابر برابر مال دے دو، بیوی موجود ہے تو پورے مال کا 8واں حصہ اس کو دے دو، اپنی ضرورت کے لیے جتنا مال چاہے رکھ لو تاکہ بعد میں محتاجی نہ رہے، اور پھر جو مال بچ جائے جتنے بیٹا اور بیٹی موجود ہو سب کو دے دو برابر برابر۔ یہ ہے ہبہ اور یہ افضل ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ میراث کے طرز پر 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو بھی حصہ دے سکتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اختلاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں بڑا بیٹا انتقال کر جائے تو یتیم پوتے کو مرنے کے بعد آپ کی میراث میں ضابطے کے تحت حصہ نہیں ملے گا، اس لیے زندگی میں ہی اس کو بھی ہبہ کر دو یا اس کے حق میں وصیت کر دو۔ اور اگر باپ مر گیا، کچھ نہیں کر سکا یتیم پوتے کے لیے، تو اس یتیم بھتیجے کے چچا کی یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ مال اپنی مرضی سے اس یتیم بھتیجا اور بھتیجی کو دے دے۔ میراث کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا علم قرار دیا ہے، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع پر مطالعہ بھی کریں، بیانات بھی سنیں، اور اپنے گھر کا جو مسئلہ ہے سارے گھر کے افراد سر جوڑ کر مل بیٹھ کر ایک سوال تیار کریں، اور سوال تیار کرنے کے بعد نیچے لکھیں کہ
کہ اس کا جو شریعت کی روشنی میں جواب آئے گا ہم اس پر عمل کریں، پھر سب کی دستخط کے ساتھ دارالفتہ میں داخل کریں، اور پھر جو فتویٰ ہے اس کی روشنی میں اپنے مال میراث کو تقسیم کر لیں، تو دیکھیے جیسے ہی یہ معاملات درست ہوں گے اللہ تعالیٰ تعلقات کو بھی درست کر دے گا۔ اس کی برکت سے گھر میں ایک خیر و برکت نازل ہوگی، اور ٹوٹے ہوئے دل اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔